بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 18 سے لے کر آیت نمبر 23 تک تفسیر بیان کی جائے گی، اور اس میں لکھا ہے کہ آیت نمبر 18 پہ کہ یہ بہرے گونگے اندھے نو پڑھ کے ویسے فوٹو لگائی نہ پڑے نہیں، یعنی کافر جو ہیں یہ بہرے بھی ہیں، یہ اندھے بھی ہیں، قرآن چھوڑ کے اندھے بھی ہیں اور گونگے بھی ہیں۔ پس وہ لوٹتے نہیں، یعنی کہ کفار پر مہر لگی ہوئی ہے کہ وہ ہر حال میں جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اور یہ قرآن کی جو آیات ہیں وہ سمجھ نہیں پاتے، سن نہیں پاتے اور نور بصیرت نہیں رکھتے، اور ان آیات کا ذکر نہیں کر پاتے، اس لیے یہ اندھے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں اور گونگے بھی ہیں۔ تو پھر فرمایا کہ اگلی آیت میں فرمایا کہ مگر یہ، اس کا ترجمہ ہے کہ مگر یہ اتنا تو ضرور دیکھتے ہیں کہ جب آسمان پر بجلی گرجے یا اندھیریاں آئیں یا کوئی ایسی صورتحال بنے تو یہ فوراً موت کے ڈر سے، کڑاکے والی گرج سے کے ڈر سے گرج سے ڈرتے ہیں۔ شروع کر اپنی کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں، اتنا تو یہ سنتے ہیں اور اتنا تو یہ دیکھتے ہیں، مگر ہدایت والے معاملے میں یہ بہرے، اندھے اور گونگے بھی ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ یہ مرنے سے ڈرتے ہیں، لیکن اگلی تفسیر ہے کہ انہیں یہ کافروں کو یہ علم نہیں کہ اللہ جلد کافروں کو موت دینے والا ہے۔ تو گھیرنے کا مطلب موت دے کر حشر کے دن جمع کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے، یعنی جب بجلی گرجنے کے بعد بجلی مخف ہو جاتی ہے، چھپ جاتی ہے، تو وقتی طور پر تو ان کے لیے روشنی ہوتی ہے اور اس میں یہ چل پھر لیتے ہیں، یعنی دیکھ لیتے ہیں کہ کون سی چیز کہاں پڑی ہے یہ کافر، اور پھر جب وہ چھپ جاتی ہے تو یہ ان پر اندھیرا ہو جاتا ہے، آنکھوں پر اندھیرا ہو جاتا ہے اور وہ وہیں ساکن ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کچھ دیکھ نہیں پاتے، اور مگر یہ جب روشنی کی صورت میں تھوڑا بہت دیکھ لیتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے
اگر اللہ چاہے تو وہ والی نظر بھی اور وہ والی آنکھیں بھی ضائع کر دے۔ اور پھر آگے فرمایا صرف ضائع کرنے پر نہیں، وہ جو بجلی روشنی کرتی ہے اور جو بجلی مخف ہوتی ہے اور جو یہ اس میں دیکھتے ہیں اور جس وقت یہ کھڑے ہو کر ساکن حالت میں اندھیرے میں اندھے ہو جاتے ہیں، اور جو اس کے علاوہ یہ جو ان کافروں کے دل اندھے بہرے گونگے ہیں اور وہ ہدایت پر کی طرف لوٹتے نہیں، ان سب پر اللہ ہی کی قدرت ہے، پر وہ جانتے نہیں، اور یہ ساری چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ تو یہ یہاں قدرت کا مطلب یہ ظاہر ہوا ہے اس آیت کے معاملے میں۔ پھر فرمایا کہ جب قدرت ہی اللہ رکھتا ہے تو پھر لوگوں اسی کی طرف آ جاؤ نا، تو اسی کی طرف عبادت کرو نا۔ اور پھر فرمایا کہ صرف یہاں تک قدرت نہیں، اس نے تو تمہیں اور تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا، اور ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا ہے کہ جب بجلیاں آتی تو وہ دیکھتے، جب بجلیاں نہ آتی تو وہ نہ دیکھتے، اور ان لوگوں کا رزق لکھا گیا، ان لوگوں کو ظاہری نظر ملی، ظاہری آنکھیں ملی، وقتی طور پر تو وہ عذاب سے بچنے کے لیے بھاگے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے ان کو دی تو تھیں، لیکن وہ شعور دل میں نہیں رکھتے تھے، کہ وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ عذاب سے بچ نہیں سکتے، عذاب سے بھاگ نہیں سکتے، اور وہ ظاہری آنکھوں کا استعمال تو کرتے تھے مگر وہ دل کا استعمال نہ کرتے تھے، اور وہ عذاب ان پر مسلط ہو گیا اور وہ پتھر کے ہو گئے۔ آج بھی اس بستی میں جاؤ تو وہاں پتھر بھی موجود ہیں، وہاں پتھر نما انسان بھی موجود ہیں، سمندر کے نیچے میلوں میل نیچے بستیاں موجود ہیں، بستیاں اجاڑ کے مومنین کو نہ ماننے کی وجہ سے، انبیاء کو نہ ماننے کی وجہ سے بستیاں اللہ نے اجاڑ کے رکھ دیں۔ تو فرمایا پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی یہ چیزیں دی، مگر دلی طور پر وہ اندھے بہرے اور گونگے تھے۔ پس اب یہی دیکھ کر اس نبی کو مان جاؤ تو اور یہی ماننا اور یہی ماننا تمہارا بچاؤ ہے۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں کو پھر فرمایا کہ جہاں بات پیدا کرنے کی ہے، اگر تم اس میں شک میں ہو تو یہ زمین دیکھ لو، یہ زمین بچھا کے رکھ دی، یہ فرش کی صورت میں، یہ آسمان دیکھ لو، یہ چھت بنا کے رکھ دیا، یہ آسمان سے پانی اترنا دیکھو، یہ آسمان سے پانی اترنے والی نعمت دیکھو، یہ اللہ نے بنائی ہیں۔ اور پھر پھل ہی دیکھ لو، وہ بھی اللہ نے اگا کے دکھائے، پھل گلا کے دکھائے، پھل کھلا کے دکھائے۔ ایک وقت میں
اسی درخت سے جانور بھی کھاتے ہیں، اسی درخت سے پرندے بھی کھاتے ہیں، اسی درخت سے انسان بھی کھاتے ہیں، اسی درخت سے پھل جھڑتا بھی کیڑے بھی کھاتے ہیں، اسی درخت سے نعمتیں بھی کے اسی درخت کو نعمت کے طور پر استعمال کر کے تم کھاتے ہو۔ تو یہ نعمتیں دیکھ کر بھی اس بات کو مان لو کہ اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا، اور اللہ ہی نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا۔ اور اس کے بعد فرمایا اور تمہیں روزی دی۔ یہ ساری نعمتیں روزی کی صورت میں آتی ہیں، جو پھل کے بارے میں کہی گئی، جو ہر کوئی کھا رہا تھا اور جو کھاتا رہے گا، وہ نعمتوں کے بارے میں، روزی کے بارے میں بتایا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ خبردار باوجود جاننے کے، یہاں جاننے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یہاں ماننے کا نہیں کہا، یہاں جاننے کا کہا ہے کہ تم جو جان چکے ہو، کیا جان چکے ہو؟ یہ جو پیچھے 21 آیتیں پڑھی گئی ہیں، پڑھ آئے ہو، یہ جان آئے ہو، تو پھر خبردار باوجود جاننے کے تم اللہ کا شریک مقرر نہ کرنا، یعنی نہ کرو، مقرر نہ کرنا کبھی بھی، اور یعنی مقرر نہ کرو۔ تو یعنی کہ آیت جانو اور پھر اس کو مان بھی جاؤ، نعمتوں کو مان کر اللہ کی ذات پر ایمان لے آؤ۔ تو پھر فرمایا اور ابھی تک تو تم مانتے تو نہیں، جانتے ہو، تو یہ سن لو پھر کہ جو کچھ اللہ نے اپنے بندے محمد الرسول اللہ پر، صلی اللہ علیہ محمد پر تو اتارا ہے، تو اس میں اگر تمہیں شک ہے کہ تم جانتے ہو تو اور مانتے نہیں، یہ شک ہے، تو تم ہی کوئی صورت دکھا دو، تم ہی کوئی آیت ایسی لے آؤ، لیکن حقیقت میں تمہیں اختیار بھی دیا جاتا ہے، یعنی یہاں یہ بات ظاہر ہے کہ اگر اختیار ہی اللہ چھین لے تو تم صورت بنانے کے لیے کوشش کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے، تم چلنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے، تمہاری ٹانگوں کو وہ اللہ مفلوج کر دے اور تمہیں یہ اختیار دے رہا ہے کہ چلو چل کر کوشش نہیں، یعنی کہ اپنے کفر میں جو ہے اگر تم کوشش کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی تمہیں اختیار ہے کہ تم جا کر ایک صورت ڈھونڈ کے لا کے دکھاؤ۔ یقیناً اللہ آگے فرماتا ہے اور اس کے لیے اگر اپنے حمایتی بھی لے آؤ اور پھر بھی صورت ڈھونڈنے میں لگ جاؤ، تو پھر فرمایا اور تم ہرگز یہ کام کرنے میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ یہاں لکھا ہے، وہ بات یہاں لکھی ہے، اور تم یہ ہرگز کر ہی نہیں سکتے۔ اگر تم نے یہ کر ہی نہیں سکتے تو پھر اسے سچا مان کر ایمان لے آؤ محمد مصطفیٰ پر، ایمان کے ساتھ کہ وہ رسول ہیں، اور اللہ کی ذات پر ایمان لے آؤ
کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور جہنم کی آگ سے بچ جانے کا اہتمام کرو۔ جس کا ایندھن انسان ہیں اور پتھر ہیں۔ پتھر سے مطلب بت ہیں، اور انسان سے مطلب صرف کافر نہیں بلکہ گناہگار نام کا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، حقیقت میں اس کے عمل کافروں جیسے ہیں، وہ بھی اس میں آتا ہے۔ اگر یہاں انسان نہ ہوتا تو یہاں کافر ہوتا، تو یہاں مسلمان جو گناہگار جہنم میں جائیں گے تو وہ اس آیت سے بری ہوتے، اس لیے انسان کا ذکر ہے۔ تو یہاں گناہگار نام کے مسلمان جو بنتا ہے وہ بھی ہے، اور بت بھی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ جہنم کافروں کے لیے بھی تیار کی گئی ہے۔ اور یہ آیات تھی، آیت نمبر 24 تک پڑھا گیا، آیت نمبر 18 سے لے کر، تو اسے پڑھو، سمجھو اور نیکی میں سبقت لے جاؤ۔ تو یہ آیتیں ہیں۔ امید ہے تفسیر پسند آئی ہوگی۔ امید ہے تفسیر پسند آئی ہوگی۔ کافروں سے منہ موڑو اور نیکی کی طرف آتے رہو۔